السلام علیکم دوستو، آپ کو ایک نئی ویڈیو میں قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس بیان کا موضوع ہے ایک بوڑھا نبینہ صحابی رسول اور ایک گستاخ عورت کا خوبصورت واقعہ، دلچسپ واقعہ۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو، اس بیان کو آخر تک ضرور سنتے رہیے۔ جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ آسان کام نہیں یہ جو صحابہ کرام نے کیے، تم بجائے ان کو آفرین کہنے کے، بجائے ان کو مرحبا کہنے کے، بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے، بجائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے، صحابہ کرام جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا، عراق فتح کر کے دیا، قسطنطنیہ فتح کر کے دیا، فلسطین فتح کیا، افریقہ فتح کیا، مصر فتح کیا اور یہ تمام علاقے فتح کیے، بیت المقدس فتح کیا، صحابہ کرام کو گالیاں بکتے اور خود حکومت کرتے ہو۔ تم قائد اعظم کے آج تک احسان مند ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا، تم فاروق اعظم کے احسان مند کبھی نہ ہوئے کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کر کے دیا۔ قرآن کریم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے، بار بار جگہ جگہ، کوئی صورت ایسی نہیں، کوئی پارہ ایسا نہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں جس میں صحابہ کرام کا اکرام نہ کیا گیا ہو، اور بار بار فرمایا او لوگو خبردار لا تسبوا اصحابی، او لوگو میری کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو۔ بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نے خط لکھا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیت المقدس کی فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، قاتل المشرکین والصدیقین، سیدنا فاروق اعظم مراد رسول داماد علی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، خود روانہ ہو گئے۔ ایک غلام ساتھ لیا، اس کو فرمایا منزل بمنزل نمبر وار سواری کریں گے، ایک منزل تو سواری کرے گا میں پیدل چلوں گا، ایک منزل میں سواری کروں گا تو پیدل چلے گا۔ اندازہ لگاؤ، جب بیت المقدس قریب آیا، فاروق اعظم کی نیچے چلنے کی باری ہے، غلام کے اونٹنی پہ ڈاکی پہ سواری کی باری ہے۔ غلام عرض کرنے لگا امیر المومنین، شہر قریب آ گیا، منزل مقصود قریب آ گئی، بیت المقدس نزدیک آ گیا، میری باری آپ لے لیں، آپ سوار ہو جائیں، میں نیچے پیدل چلوں گا، آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، سارے مسلمانوں کے سردار ہیں، آپ سواری پہ سوار ہو کر چلیں، لوگ کیا کہیں گے؟ خلیفہ پیدل آیا، بادشاہ پیدل آیا، امیر المومنین پیدل آیا اور غلام سواری پہ سوار ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا او میرے غلام، لوگوں کی کہنے کی پرواہ کروں، اگر میں نے تیرا حق طلب کیا کل قیامت میں خدا کیا کہے گا؟ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں، ادھر یہودی اپنی تورات کے ورقے پلٹ رہے ہیں، خبر ہے گرم آج ان کے آنے کی، خبر ہے گرم آج ان کے آنے کی، افسوس کہ میرے گھر میں بوریا نہ ہوا۔ فاروق اعظم کا انتظار ہے، خلیفۃ الرسول کا انتظار ہے، نبی کے سسر کا انتظار ہے، ورقے پلٹ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، تورات میں موجود ہے بیت المقدس کو فتح کرنے والا نیچے نیچے آئے گا، اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین کپڑے تبدیل کر لو، فرمایا جہاد
ورنہ بیت المقدس تو بیت المقدس رہا خیر نہیں. سمرقند بخارے کی مسجدوں کو جا کے دیکھو بنے ہوئے ناچ گھر بنے ہوئے. جب لوگ چیز کو اصلیت پر نہیں رہنے دیتے خدا پھر بدل دیا کرتا ہے نظام. ہم یوں نہیں کہتے کہ تم نے ہڑتال کر کے غلطی کی, ٹھیک ہے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے, مگر یہودیوں کی بوتلیں پیے بغیر تو تم زندہ نہیں رہتے. رات دن یہودیوں کا مال تمہارے ملکوں میں کھپتا ہے. اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں یہودیوں کے بڑے بڑے ایجنٹ تمہارے ملک میں پھرتے ہیں. بیت المقدس سے تو ویسے تمہیں نکال دیا گیا, اب بیت اللہ اور حرم نبوی روزے رسول اللہ سے نفرت دلانے کے لیے کتنے یہودیوں کے ایجنٹ پھرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کعبے میں بیت اللہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, خدا کی قسم یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اکرام توڑا جائے, مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عزت نہ رہے, روزے رسول اللہ کی عظمت نہ رہے. آج اگر صحابہ کرام زندہ ہوتے کسی کی کیا مجال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یا قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا. تم جہاد کرو گے, سرخی پاؤڈر ملے پھرتے ہو, رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو, تم جہاد کرو گے. وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے شرف بخشا تھا, نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا, وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے, دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے, سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے. کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر, انہوں نے کبھی گلہ نہ کیا, کبھی شکوہ نہ کیا, کبھی برائی نہ کی, کبھی پچھتائے نہیں. آئے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے, ورنہ ہم یوں تھے. اور قرآن کریم خود کہتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. قرآن کریم خود کہتا ہے, صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے, میں نے تمہاری مدد کی. وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا, دریا کی زمین کو خط لکھ دیا, اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے, اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے, لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے, بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے, تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں, خشک ہو جا. تو شرک کر کے بیٹے مانگتا ہے, تو شرک کر کے کھیتی مانگتا ہے, شرک کر کے مقدمے میں جیتنا چاہتا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیٹ لے کر پانی چلاتا ہے, اگر تو لڑکی کی بھیٹ لے کر رواں دواں ہوتا, خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں. اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے, اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا. فاروق کہتا ہے دریا کو سزا دوں گا. خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا. 1400 سال گزر گئے, آج تک اس دریا کی زمین نے سورج کا بو نہیں لیا. کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ آئے, آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا, آگ نکل رہی ہے, بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے. فرمایا مجھے تو فرصت نہیں, یہ میری چادر لے جاؤ, آگ کے سامنے جا کر کے کر دو, اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی, اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے, تاریخ شاہد ہے. آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی. آگ نے احترام کیا, آگ نے احترام
دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. فاروق کا نام آئے گا پھر 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ کمتر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا ہے، جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی، جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی، ابو بکر و عمر دے ہاتھوں سن ساغر وڈارا دے، مدینی وچ پیا بسدا محمد نال یارا دے، ایویں سجدہ فلکتی ہے جویں چنا. فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے، زمین میں زلزلہ آیا، زمین پہ کوڑا مارا، اس کو تو ٹھہر جا، تجھ پہ فاروق موجود ہے، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں. اللہ اکبر. کوڑا مارا، زمین ثابت ہو گئی. اللہ. فاروق اعظم سے زمین لرز گئی. 300 میل پر ایک سریا، ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے، جہاد میں مصروف ہے، کفار گھیرا ڈال رہے ہیں. فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے، سنبھل جا. یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں. ہوا نے غلامی کی، جس کی غلامی ہوا کرے، جس کی غلامی زمین کرے، جس کی غلامی آگ کرے، جس کی غلامی دریا کا پانی کرے. آؤ آج تم بھی غلامی کرو، پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی. سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود. ہاں تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو، قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں، اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ ٹھیکر لگانے والوں، جوا کھیلنے والوں، شراب کا دور چلانے والوں، آؤ سبق لو. جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ چھا گئے. آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹنٹ پھر رہے ہیں. بے ادب ہو گئی قوم، نہ صحابہ کا ادب، نہ انبیاء کرام کا ادب، نہ اللہ والوں کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ قرآن کا ادب. ساری چیزوں سے بیدار ہو گئے. وہ تو صحابہ کرام تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخون، ایک ایک بال، ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، سینگیوں میں خون نکلا، ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا. فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، نبوت کا خون ہے، امام الانبیاء کا لہو ہے. صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آئے کہ جی ہاں. جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نہیں ڈال کے آیا جہاں کسی کا پیر آئے. عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی. میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی. فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا. عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا. کالی کملی والے کا لہو زمین پہ پھینکوں. فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی.
نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی، اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں بڑھتا۔ صحابہ کرام کی ناموز پہ چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں، نہ تم خرچ کرتے ہو نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟ ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو، کبھی یوں بھی کہا کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصالہ ثواب کریں گے، جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق اعظم، جس نے روئے زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا، قیامت تو آ سکتی ہے فاروق کے انصاف کو کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بیت المقدس لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں، اگر لینا ہو، اور اگر یوں ہی جھک مارنی ہے پھر تمہاری مرضی۔ فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے ہمیں اس سے انکار نہیں، مجاہد بنو، فوجی تیاری کرو، ہر نوجوان مجاہد بنے، فوجی ٹریننگ لے، ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام سازشیں بنائے گئے۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا کہ یہ تو عورتوں کا جہاد کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے۔ جو کماؤ گے وہ عورتوں پہ خرچ ہوگا، انہی کے سوٹ پورے نہیں ہوتے، انہی کے جوتے پورے نہیں ہوتے، انہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ پوچھتا ہوں لوگوں بتاؤ پورے سال کی کمائی کا حساب بتاؤ، کتنا تم نے اپنے اوپر خرچ کیا، کتنا تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا تم نے مقدمہ بازی پہ خرچ کیا، کتنا تم نے اپنے گھر پہ خرچ کیا۔ اور اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا ہوں میرا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ مجھ پر میرے صحابہ پہ تیرا کتنا خرچ ہوا، کیا خرچ ہوا ہے تمہارا میدان میں آ کر کے بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جماعت تیار کی تھی کہ معذور بھی پیچھے نہ رہے، محتاج بھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اور پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی فلانی یہودیہ عورت شاعرہ ہے، شعر کرتی ہے، میری توہین کرتی ہے، آج میرا دل دکھا ہے، کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اور یہ فرما دیا جو اس کو قتل کرے گا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ہر صحابی نے یہ اعلان سنا، بلا سرکار کی زبان سے اعلان سنے، مدینہ منورہ ہو، صحابہ کرام کی جماعت ہو، اور آپ نے دکھے دل سے فرمایا مجھے صدمہ پہنچا، فلانی عورت میرے خلاف شعر کہتی ہے، میری توہین کرتی ہے، مجھے تکلیف ہوئی، کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جتنے صحابہ کرام تھے تمام نے ارادہ کر لیا میں کروں گا، وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا، وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ محتاج لاچار مجبور نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کے کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا، الہی اور میرے پروردگار کسی حملے میں جانے کے قابل میں نہیں، حملہ میں نہیں کر سکتا، حملہ میں نہیں روک سکتا، تیرے محبوب نے جنت کا وعدہ فرمایا، میں تیری منت کرتا ہوں میرے پروردگار تو بے نیاز ہے، اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، حضور کی منشا یہ تو نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم بغیر آنکھوں والا آدمی جا کے قتل کرے۔ آپ نے تو مدینے کے جوانوں کے لیے اعلان کیا تھا، وہاں
नाबीना आ गया, मोहताज पुराने कपड़ों वाला। ये बड़े बड़े अमीर अब उठ के चले जाएंगे। अच्छी भली तबलीग सुन रहे थे, मेरी इनकी बातचीत हो रही थी, शायद ये ईमान ले आते। अब इस मैले कपड़ों वालों को देखवाले को देखकर ये उठ जाएंगे। नबी के दिल में बात आई इतनी सी, ये मैले कपड़ों वाला, फटे पुराने कपड़ों वाला, ये मोहताज नाबीना इस वक्त क्यों आ गया? फौरन जिब्रील आया, कुरान ले आया, अबसा वतवल्ला अन जाअहुल अमा। और मेरे महबूब, क्या मेरे एक नबी ने को देखकर आपने त्योरी चढ़ाई, मुंह फेर लिया? क्यों रूगर्दानी की, क्यों इराज किया? गरीब को देखकर आप तंग क्यों हुए? जिन अमीरों को इस्लाम की दौलत देना चाहते हो, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इन दौलतमंदों को मैंने ईमान देना ही नहीं। आपने रूगर्दानी क्यों की? आपने एराज क्यों किया? आपने त्योरी क्यों चढ़ाई? अल्लाह पाक ने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झिड़की दी, खबरदार मेरे गरीब से आकर मुंह चढ़ा। ये वो सहाबी है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने अपने नबी को भी डांट दिया था। खुदा जाने उसके दिल में दीन और ईमान की, ईमान और कुरान की और नबी की कितनी अजमत होगी, जिसका गवाह खुदा बना, जिसका हिमायती खुदा बनकर आया। सजदे में पढ़ के दुआ मांग ली, ईशा की नमाज का इंतजार किया। ईशा की नमाज पढ़कर पूछता पुछाता उस औरत के मकान पे पहुंचा। नाबीना आदमी, तलवार हाथ में, जो देखे वही मजाक समझे। हाफिज जी आज कहाँ चले? तलवार आपका, तलवार का क्या मेल है, क्या करोगे? लगा भाई अल्लाह का सहारा लेके चलाओ, मांगा है उससे जो मिल गया तो। नबी का वादा जन्नत का है, सुभान अल्लाह। मकान मालूम कर लिया, दीवार के ऊपर से फांद कर अंदर चला गया। वो यहूदी औरत सोई हुई थी, सोई हुई थी यहूदी औरत। सोचा अगर यूं वार करूंगा तो बच ना जाए, सीने पे तलवार रखकर वजन दे दिया, 2 टुकड़े हो गए। कत्ल कर दिया नबी की दुश्मन औरत को। मेरे तेरे जैसा होता उसी वक्त कह देता, आओ मेरे नाम का नारा मारो। कत्ल करके फिर वापिस आया मस्जिद नबी में, फिर सजदे शुक्र में रो रहा, इलाही मेरा कहाँ मुकद्दर था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। मैं ऐसा काम कर सकता था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। न गली में किसी को बताया, हुजूर के दरवाजे पे पहुंच जाता, या रसूल अल्लाह खुश हो जाओ, मेरे लिए जन्नत की दुआ आपने कर दी, सुभान अल्लाह, मैं वो काम कराया हूं। पता चला जो अल्लाह की रजा के लिए कोई कुछ काम करता है वो गाता फिरता ही नहीं, वो शोर नहीं मचाता, वो हंगामे नहीं किया करता। इसी को कहता है कि लब बंदो चश्म बंदो गौश बंद ताबीनी सिर अकबर मा बखन। इश्क का मजा तो तब आता आंखें बंद हो जाए, जुबान बंद हो जाए, दिल ही दिल में महबूब से गुफ्तगू होती रहे। कहते हैं ना, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जी चाहा गर्दन झुका के देख ली। मोहब्बत का तस्का तो पहले पैदा करो, इश्क कहते किसे है पहले ये तो जानने की कोशिश करो। सहाबी ने सारी रात अल्लाह अल्लाह में गुजारी, खुदा का शुक्र अदा किया। नमाज फजर से पहले अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन के जरिए मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खबर कर दी कि अब्दुल्लाह बिन मक्तूम ने औरत को कत्ल कर दिया। आपने फजर की नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह। लोगों, उन लोगों के मुकद्दर को क्या कहोगे जो सरकार के पीछे नमाज़ें पढ़ा करते थे, जिनका इमाम इमामुल अंबिया हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, शहंशाह कायनात हो, मफखरे मौजूदात हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके इमाम हो, मुक्तदी कैसे होंगे? सलाम फेरने के बाद तमाम लोग उठ के
बड़े हैरान हुए कि जन्नती कौन आज आ गया। और परले कोने में से हाथ पकड़ कर लाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। इस जवान का कितना खुशनसीबा, कितना ऊंचा मुकद्दर। आप हाथ पकड़ कर लाए, बीच में खड़ा कर दिया, फरमाया देखो जिसने जन्नती आदमी की ज़ियारत करनी हो वो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को देख ले। इसके कपड़े देखो, इसका लिबास देखो, इसका हुलिया देखो, इसकी वज़ाक़त देखो, पर इसके लिए जो जन्नत का मैंने वादा किया था वो बिल्कुल पक्का है। उस औरत को रात इसने कत्ल कर डाला। सारे सहाबा ले भाई, हम तो सोच रहे थे कल दिन में उसका मकान देखेंगे, पता लगाएंगे, फिर उसका रगड़ा निकालेंगे। ये तो अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीन नहीं अच्छा रहा, रातों रात ही हाथ मार गया। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी की जुबान पर यकीन करने वाले लोग कभी ये नहीं सोचा करते कि अब होगा क्या। वो तो फिर अल्लाह का नाम लेकर कुफर को मिटाने के लिए टूट पड़ते हैं। आज कुफर को मिटाए कौन? हम खुद कुफर को चमका रहे हैं, शिरक को चमका रहे हैं, बिदअत सुन्नतों को मिटा रहे हैं, बिदअतों को चमका रहे हैं। फिर मुजाहिद कैसे पैदा हो? फिर कैसे लोग गाजी बने? कैसे लोग शहादत के प्याले पिए? जो मर जाता है 6 महीने तो उसका पीछा छोड़ते ही नहीं, लगे रहते हैं। आज फलाना है, आज तीजा है, आज फलाना है, फलाना, लगे रहते हैं। कोई सूरत ऐसी नहीं जिससे कि कुरान करीम की तबलीग करे। मैं तो इन लोगों से एक सवाल करता हूं, तुम्हारा कुरान से क्या बैर है? तुम लोगों को कुरान क्यों नहीं सुनाते? अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊदू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लौ कफ़िरन्ना लहुम सय्यातिहिम। और लोगों आओ जिनको मेरे नाम की वजह से, मेरे दीन की वजह से, जिनको अल्लाह पाक फरमाते मेरी राह में सताया गया, टुकड़े कर दिए गए। सहाबी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बीरे मऊना से गिरफ्तार करके लाए, मक्के में कैद कर दिया। मक्के के सरदारों में फांसी का हुक्म सादिर कर दिया, खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया। कई दिन हो गए सहाबी भूखा है, प्यासा है, कोठड़ी में बंद कर रखा है। अल्लाहु अकबर। वो काफिरा औरत कहती है जिसने अपने मकान में बंद कर रखा था हजरत खुब्बाब इब्न आरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि मैं एक दिन रोशनदान में से झांक कर देखने लगी कि हमने इसको कई दिन से भूखा प्यासा रखा हुआ है, इसका हाल क्या है। मक्के की काफिरा औरत कहती है जब मैंने रोशनदान में से झांक कर देखा तो मौसम उस जमाने में नहीं थी, खुब्बाब अंगूरों का अंगूर खा रहा था। नबी का सहाबी मक्के वालों की कैद में उन्होंने खाना बंद कर दिया, उन्होंने पानी बंद कर दिया और ये अंगूर खा रहा है। मक्के की काफिरा औरत कहती है मैंने पूछा ये अंगूर कहां से ला? मक्के वालों तुमने मेरा खाना बंद किया, अरश वाले ने मुझे खिला दिया। सहाबी को जिस वक्त मैदान में ले गए फांसी चढ़ाने के लिए, मक्के के सरदारों ने पूछा कि अगर तू एक बात हमारी मान ले हम तुझे छोड़ देंगे, कि अपनी जुबान से यूं कह दे कि मेरी जगह मेरे नबी को लाकर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक फांसी चढ़ा दो, मेरी जगह मेरे नबी को लाकर सजा दे दो, अगर तू जुबान से यूं कह दे हम तुझे छोड़ देंगे। और ये बात थी कि हुजूर उनके कब्जे में नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मदीने
تو بتاؤ یوں کہنے میں کیا حرج ہے؟ مجھے پتا تو ہے کہ ہمارا صدر ان کے اختیار میں تو ہے نہیں، ان کا اختیار ہی نہیں، ان کی وہاں حکومت ہی نہیں، ان کی وہاں سرداری نہیں، ان کا وہاں قدرات ہی نہیں چلتا۔ جان بچانے کے لیے اتنی بات کہنے میں کیا حرج تھا؟ مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس ظالموں زبان بند کرو اور کمینوں بھونکو مت، میری جان کا تم قیمہ بنا سکتے ہو مگر میں ہرگز یہ بات گوارا کرنے کو تیار نہیں میرے آقا کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تم میرا جو چاہو کرو، میرے آقا کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ میں اپنی زبان سے ایسی بات کہنے کو تیار۔ مکے کے کافر آ کے کہنے لگے کوئی تیری آخری آرزو ہو، کوئی تیری تمنا ہو، کوئی پیغام کسی کو دینا ہو۔ صحابی کہنے لگا صرف ایک آرزو اور صرف ایک حسرت، صرف ایک تمنا، مجھے آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ ہاں تم تو جوانی میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو مزدوری کرنے میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو خالی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، تم تو کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے ٹیپ پر بیٹھے سارا دن برباد کر دیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ عورتیں گپے مارتی رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، کھاویں گی اچھا، پہنیں گی اچھا، نماز پڑھتے ہوئے ناگ لڑتا، اللہ اکبر۔ نماز نہیں پڑھنی۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا آخری وقت میں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اجازت دے دی مکے والوں نے، صحابی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں، میں پھانسی لگنے والا ہوں۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے خباب کہتا ہے او میری جان ایمان اور اسلام کے لیے سولی چڑھ جا، او میرے چمڑے تو ڈھڑ جا، او میرے لہو تو بہہ جا، او میری چربی تو خشک ہو جا، اور اے میری روح تو جا کر کالی کملی والے سے میرا آخری سلام کہہ دے، میرا آخری سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ ادھر مکے والوں نے حضرت خباب کو پھانسی چڑھایا، خبیب کو، اور ادھر جبریل نے حضور کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا او مدینے والوں میرے خبیب کو مکے والوں نے پھانسی چڑھایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جبریل اس کا سلام لے کر آئے۔ آخری سلام پھانسی چڑھتے وقت، سولی چڑھتے وقت صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ آج ہم مرتے وقت کسی کو درود شریف یاد نہیں، کسی کو استغفار کا مزاج نہیں، قرآن کریم کے عادی نہیں، یا بچوں کی طرف دھیان رہے گا، یا بیوی کی طرف دھیان رہے گا، یا بنگلے اور کوٹھی اور مکان کی طرف توجہ رہے گی، یا اپنے کاروبار کی طرف دھیان کرتے، غرضے کے دنیائی کا دھیان کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمیں مرتے وقت حضور کا تصور بھی نصیب نہیں، درود شریف بھی نصیب نہیں۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں اس قسم کے جنہوں نے قربانیاں دی۔ آج صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق، ان کے خلاف، ان کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا کیا طریقہ کار ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی، نگاہ نبوت سے تیار کی، خود تعلیم دی، خود ان کا تزکیہ نفس کیا، خود ان کے دلوں کو جلا بخشی، اور ایسی فوج تیار کی کہ 10 دن کے بھوکے بھی کفار کو کھا جایا کرتے تھے، کئی دن کے پیاسے بھی کفار کو تباہ کر دیا کرتے تھے۔ ہاں قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھو، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو مرنا جانتے تھے، یہ آگے بڑھنا جانتے تھے، یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے، یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام۔ آج امریکہ کے یہودی، آج روس کے یہودی، آج اسرائیل کے یہودی، آج ہندوستان کے یہودی، آج پوری دنیا کے یہودی
ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہی ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں، یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے، یہ سلمان فارسی والی مسلمانی ان کے پلے نہیں، فاروق اعظم والا اسلام ان کے پلے نہیں، یہ مکر کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلوں میں بھی چلے گئے، عرسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے، ناچ گانے بھی کر لیے، اور دبڑک دبڑک ڈھول خوب بجائے، اور پھر جنت کے سیدھا راستہ۔ خدا بندی کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے، آؤ اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی تمنا کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لوگوں آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو، جان میرے حوالے کرو اور میری رضا خرید لو، میری جنت خرید لو، میرے بنائے ہوئے اعلیٰ درجے کے بالا خانے خرید لو، یہ تمہارے لیے میں نے بنایا۔ تو مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا۔ آج ہمت باندھو، پریکٹس کرو، فوجی تیاری کرو، جرأت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، بدماشی چھوڑو۔ زناکار قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کر سکتی۔ فرمایا لا یزنی زان هو مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت سا بیان، جو سنا بہت کچھ ہمیں اس بیان سے سیکھنے کو ملا۔ آخر میں آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں کچھ پیاری سی عقیدے کی باتیں، بہت پیاری ہیں، بہت انفارمیشنل ہیں، اور ایک مسلمان کا ہونا ہی اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان باتوں کا علم رکھے اور ان چیزوں پہ، ان باتوں پر یقین رکھے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے گمان میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں ہے یا کسی چیز سے ہے یا کسی چیز پر ہے، لازماً وہ مشرک ہوا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں ہے، مراد یعنی وہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا۔ ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس زمین میں کہیں پر ہے، استغفر اللہ، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور جس بندے کا یہ عقیدہ ہوا وہ گویا کہ مشرک ہوا، اور اس کے مشرک میں کوئی ذرہ برابر بھی ہم شک و شبہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ یقین ہے کہ وہ مشرک ہوا۔ اور نمبر 2 ہے کہ کسی چیز پر ہے، یعنی مراد کہ اللہ تعالیٰ ایک، استغفر اللہ، اگر ہم یوں تصور بنائیں کہ ایک عرش بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بیٹھا ہے، تو یہ نہیں، کیونکہ یہ رب کے لیے ایک جگہ کا متعین کرنا ہے کہ اللہ اتنے ایریے میں اپنی جگہ بنائے بیٹھا ہے، استغفر اللہ۔ جو بھی یہ عقیدہ رکھے گا وہ بھی مشرک ہوا، ایمان سے خارج ہوا۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے ہوتا، یعنی اگر کوئی یہ گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے، استغفر اللہ، اس کا وجود بنا ہے، وہ یا اس کے ماں باپ یا کوئی بھی رشتہ دار اگر ثابت کرے کہ وہاں سے اللہ کا وجود، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو وہ بھی مشرک ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اگر کسی چیز سے ہوتا تو حادث ہوتا، اور اگر کسی چیز میں ہوتا تو محصور ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان تمام کیفیات سے بہت بلند ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر کیا تم جو آسمانوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو چکی، اگر وہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھنسا دے، پر جو شبہ وارد ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بلند چیز کو سما کہتے ہیں، اور اس جگہ کفار کے گمان کے مطابق بنیاد بنا کر جواب دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے گمان میں جو زمین میں بت ہیں وہ اور ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بلند درجہ پر فائز ہے۔ یہاں السماء سے مراد آسمان دنیا یا دیگر سماوات میں سے کوئی بھی مراد نہیں۔
بلکہ عالیشان بلند مرتبات مراد ہے، نیز علوم سے ظاہر بلندی مراد نہیں بلکہ جلالیت مراد ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ وزیر سے عالی مرتبت ہے، اگرچہ دونوں ایک ہی فرش پر بیٹھے ہوں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اور وہ اپنے بندوں پر قاہر و غالب ہے۔ نیز یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ یہاں اس کی علو شان اور رفعت مراد ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے اللہ کی کیا شان ہے، کیا عظمتیں ہیں۔ ایک قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانعام: میرے حبیب اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ تم پر بلندی سے عذاب نازل کرے، بے شک یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین پر ہی عذاب میں گرفتار کر لے۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے اللہ کی شان، بے شک یہ حق ہے، اور اس نے اس کے پاک کلام میں جس پر شک کا کروڑواں حصہ بھی ہم اپنا طاری نہیں کر سکتے، اس پاک کلام میں اللہ نے کئی ایسی قومیں جن کو اپنے قہر و عذاب سے اس دنیا سے مٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بیان کیے، اور ان سب سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! دوستو، یہ تھا آج کا پیارا سا بیان جو سنا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آخر میں گزارش ہے، چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے، تاکہ اسی طرح قاری حنیف ملتانی کے بیان جو ڈیلی بیس پر اس چینل پر اپلوڈ کیا جاتا ہے وہ آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتا رہے۔ جزاک اللہ۔ ہم پھر سے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔